الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین و ناظرین، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ بات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کرنے تک کی ہو چکی ہے۔ اب تعمیر کعبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحکیم کو بیان کر رہے ہیں۔ ابتدائے عالم سے اس وقت تک خانہ کعبہ کی تعمیر 5 مرتبہ ہوئی۔ اول بار حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ دلائل بیہقی میں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ نے حضرت جبرائیل امین کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تعمیر بیت اللہ کا حکم دے کر بھیجا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو حکم ہوا کہ اس گھر کا طواف کرو، اور یہ ارشاد ہوا کہ تم پہلے انسان ہو اور یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ کتاب الانبیاء باب قول اللہ تعالی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو بیت اللہ کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کا حکم ہوا۔ بنیادوں کے نشان بھی باقی نہ رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بنیادوں کے نشان بتلائیں تو حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے حضرت ذبیح اللہ علیہ السلام کی اعانت و امداد سے تعمیر شروع کی۔ اس کا مفصل قصہ کلام اللہ میں مذکور ہے۔ تیسری بار بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سال قبل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 35 سال کی تھی، قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی بنائے ابراہیمی میں خانہ کعبہ غیر مسقف تھا۔ دیواروں کی بلندی کچھ زیادہ نہ تھی، قد آدم سے کچھ زائد 9 ہاتھ کی مقدار میں تھی۔ مرور زمانے کی وجہ سے بہت بوسیدہ ہو چکا تھا۔ نشیب میں ہونے کی وجہ سے بارش کا تمام پانی اندر بھر جاتا تھا، اس لیے قریش کو اس کی تعمیر کا از سر نو خیال پیدا ہوا۔ جب تمام رؤسائے قریش اس پر متفق ہو گئے کہ بیت اللہ کو منہدم کر کے از سر نو بنایا جائے، تو ابو وہب بن عمرو مخزومی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کے ماموں کھڑے ہوئے اور قریش سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ دیکھو، بیت اللہ کی تعمیر میں جو کچھ بھی خرچ کیا جائے وہ کسب حلال ہو، اور زنا اور چوری اور سود وغیرہ کا کوئی پیسہ اس میں شامل نہ ہو، صرف حلال مال اس کی تعمیر میں لگایا جائے۔
اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور پاک ہی کو پسند کرتا ہے، اس کے گھر میں پاک ہی پیسہ لگاؤ۔ اور اس خیال سے کہ تعمیر بیت اللہ کے شرف سے کوئی محروم نہ رہ جائیں، اس لیے تعمیر بیت اللہ کو مختلف قبائل پر تقسیم کر دیا کہ فلاں قبیلہ بیت اللہ کا فلاں حصہ تعمیر کرے اور فلاں قبیلہ فلاں حصہ تعمیر کرے۔ دروازے کی جانب بنی عبد مناف اور بنی زہرہ کے حصے میں آئی، اور حجر اسود اور رکن یمانی کا درمیانی حصہ بنی مخزوم اور دیگر قبائل قریش کے حصے میں آیا، اور بیت اللہ کی پشت بنی جمح اور بنی سہم کے حصے میں آئی، اور حتیم بنی عبد الدار بن قصی اور ابن اسد اور بنی عدی کے حصے میں آیا۔ اسی اثنا میں قریش کو یہ خبر لگی کہ ایک تجارتی جہاز جدہ کی بندرگاہ سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا ہے۔ ولید بن مغیرہ سنتے ہی جدہ پہنچا اور اس کے تختے خانہ کعبہ کی چھت کے لیے حاصل کر لیے۔ اس جہاز میں ایک رومی معمار بھی تھا جس کا نام باقوم تھا۔ ولید نے تعمیر بیت اللہ کے لیے اس کو بھی ساتھ لے لیا۔ ان مراحل کے بعد جب قدیم عمارت کے منہدم کرنے کا وقت آیا تو کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ وہ بیت اللہ کے ڈھانے کے لیے کھڑا ہو۔ بالآخر ولید بن مغیرہ پھاولا لے کر کھڑا ہوا اور یہ کہا کہ اللہم لا نرید الا الخیر، اے اللہ ہم صرف خیر اور بھلائی کی نیت رکھتے ہیں، معاذ اللہ ہماری نیت بری نہیں۔ اور یہ کہہ کر حجر اسود اور رکن یمانی کی طرف سے ڈھانا شروع کیا۔ اہل مکہ نے کہا کہ رات انتظار کرو کہ ولید پر کوئی آسمانی بلا تو نازل نہیں ہوتی، اگر اس پر کوئی بلائے آسمانی اور آفت ناگہانی نازل ہوئی تو ہم بیت اللہ کو پھر اصلی حالت پر بنا دیں گے، ورنہ ہم بھی ولید کے معین و مددگار ہوں گے۔ صبح ہوئی کہ ولید صحیح سالم پھر فاولہ لے کر حرم محترم میں پہنچا۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہمارے اس فعل سے اللہ راضی ہیں اور سب کی ہمتیں بڑھ گئی۔ اب سب مل کر دل و جان سے اس کام میں شریک ہو گئے، اور یہاں تک کھودا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادیں نمودار ہو گئی۔ ایک قریشی نے جب بنیاد ابراہیمی پر پھاولا چلایا تو دفعتاً تمام مکہ میں ایک سخت دھماکہ ظاہر ہوا، جس کی وجہ سے آگے کھودنے سے رک گئے اور انہی بنیادوں پر تعمیر شروع کر دی۔ تقسیم سابق کے مطابق ہر قبیلے نے علیحدہ پتھر جمع کر کے تعمیر شروع کی۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی اور حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنے کا وقت آیا تو سخت اختلاف ہوا، تلوار کھینچ گئی اور لوگ جنگ و جدال اور قتل و قتال پر آمادہ ہو گئے۔ جب 4-5 روز اسی طرح گزر گئے اور کوئی بات طے نہ ہوئی تو ابو امیہ بن مغیرہ مخزومی نے، جو قریش میں سب سے زیادہ معمر اور سند رسیدہ تھا، یہ رائے دی کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے مسجد حرام کے دروازے سے داخل ہو، اسی کو اپنا حکم بنا کر فیصلہ کرا لو۔ سب نے رائے کو پسند کیا۔
صبح ہوئی اور تمام لوگ حرم میں پہنچے۔ دیکھتے کیا ہیں کہ سب سے پہلے آنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کو دیکھتے ہی سب کی زبانوں سے بے ساختہ یہ لفظ نکلے، ھذا محمد الامین، رضینا ھذا محمد الامین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور حجر اسود کو اس میں رکھ کر یہ فرمایا کہ ہر قبیلے کا سردار اس چادر کو تھام لے تاکہ اس شرف سے کوئی قبیلہ محروم نہ رہے۔ اس فیصلے کو سب نے پسند کیا اور سب نے مل کر چادر اٹھائیں۔ جب سب کے سب اسی چادر کو اٹھائیں اس جگہ پہنچے جہاں اس کو رکھنا تھا تو آپ بنفس نفیس آگے بڑھے اور اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ چوتھی بار عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں بیت اللہ کو شہید کر کے از سر نو تعمیر کرایا۔ پانچویں بار حجاج بن یوسف نے بنایا کہ اولین اور آخرین میں جس کے جور و ستم اور ظلم و تعدی کی نظیر نہیں۔ تفصیل کے لیے تاریخ کی کتابیں موجود ہیں۔ یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود رکھنے کے لیے حکم بنانا یہ طے ہوا۔ اس کو یہاں ذکر کیے ہیں۔ آئندہ یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے اسے سن کر آگے شیئر کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔